کی حدیث ہے کہ میری سنت سے عمل کیا جائے میرے خلفائے راشدین کی سنت پر. تو حضرت عثمان کے حوالے سے جو کچھ باتیں ہیں کہ انہوں نے حج کے دوران قصر نمازیں پڑھی یا 2 اذانیں کروائی ہیں تراویح وغیرہ کے حوالے سے, تو اس پہ کیوں اعتراض کیا جاتا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی سنت پہ بھی اور میری سنت پہ بھی عمل کیا جائے؟ اگر اس روایت کا یہ مطلب ہوتا تو جیسے بیٹا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے کیوں چیخ پکار کی اور اعتراض کیے کہ عثمان رضی نے جو کب کیا ہے کہ نماز 2 گانا کی بجائے پوری پڑھی اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کا, اور ابن مسعود رضی نے کہا کاش ان 4 کی بجائے یہ ہمیں 2 نصیب ہوتی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے. تو یہ کوئی بات نہیں. حج تمتع روکا تو حضرت علی رضی نے لبیک پکارا حج عمرے کا. یہ آیت انہوں نے کہا میں کسی کے کہنے پر رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو لوگوں نے حدیث کو سمجھنے میں بڑی غلطی کھائی ہے, بڑے بڑوں نے ٹھوکر کھائی ہے. دین ہو گیا برباد. کیا آدھا نبی دے گیا تھا, آدھا خلیفے دیتے ہیں. خدا کے لیے اس حدیث کو سمجھ لو ورنہ دین بم سے اڑ گیا. کوئی خلیفہ ایک سنت بھی نہیں قائم کر سکتا. وہ سنت کیا قائم کرے گا؟ دین میں ایجاد کرے گا. اللہ کے رسول کا منشا یہ ہے کہ جو میری سنت ہو اور وہی میری سنت میرے خلفائے راشدین کی سنت ہو. تو یہ سمجھ لو کہ وہ سنت محکمہ ہے, منسوخ نہیں ہوئی, جاری. اور اگر میرے دور کا پتہ چلے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا تھا اور بعد میں کسی خلیفہ راشد نے اس پر عمل نہیں کیا تو بے شک لفظ آئے ہوں منسوخ ہونے کے, نہیں یہ علامت ہوگی کہ وہ حدیث اور روایت منسوخ ہوئی. رسول اللہ کی سنت کو ہی جانچنے کے لیے کہ یہ چل رہی ہے یا رک گئی ہے, منسوخ ہے یہ محکم, یہ بریکٹ میں الگ نہیں. رسول اللہ کی سنت جب کہ خلفائے راشدین بھی اس پر عمل کرتے رہے ہوں, ورنہ خلفائے راشدین کوئی سنت نکالیں گے نہیں تو بڑے بڑے اصحاب نے ان کے منہ پر ماری ہے کہ ہم نہیں مانتے. یہ خلفائے راشدین ہی ایک نہیں کئی ہیں کہتے ہیں کہ جب خاوند گم ہو جائے تو 4 ماہ کے بعد وہ نکاح کر لے. حنفی کہتے ہیں ہم 5 صحابیوں کو نہیں مانتے. کون ہے خلیفہ اور کون؟ جب قرآن کہتا شادی شدہ اور شادی نہیں کر سکتی, وہ مر گیا, نہ اس کے مرنے کی کوئی اطلاع آئی نہ اس نے طلاق, تم نکاح پر نکاح کراتے ہو. اور امام ابن حزم ظاہری اہل حدیث بھی یہی مانتا ہے کہ حضرت عمر یاری کیا کر رہا ہے, 4 سال کے بعد پتہ لگ گیا کہ وہ مر گیا, کیوں عورت کا نکاح کرا رہا ہے زبردستی؟ توبہ کرو, وہ صبر کرے. میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں یہ کہتا کہ مسئلہ کس کا ٹھیک ہے, میں خلیفوں کا کہتا ہوں کہ حضرت عثمان بھی ساتھ ہیں, عمر ساتھ ہیں, 3 اور صحابی ہیں. نہیں مانے علماء کہ نہیں مانتے ہم, کوئی طلاق دکھاؤ اس کی یا موت دکھاؤ, کیوں نکاح پر نکاح کریں ہم؟ ہاں چلیں اب یہاں کیا مسئلہ حل ہو گیا. نہیں ہے یہ آگے حکم بیان کرنی, مسئلہ حل ہو گیا کہ خلیفے اگر کوئی ایسی چیز نکالیں گے جو حضور کی سنت نہیں, کوئی حیثیت نہیں اس کی دین. اگر حضور کی سنت ہوگی اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی پائی جائے گی تو تسلی ہو جائے گی کہ یہ سنت منسوخ نہیں ہوئی. اگر وہ حضور کے زمانہ میں ملے بعد میں بالکل مریا میٹ ہو گئی ہے تو سمجھیں گے ساری امت کافر تو نہیں ہو سکتی. یہ سنت یار حضور ہی کیا گیا کہ بند ہوگی تبھی تو انہوں نے چھوڑ دیا. یہ سنت کے محکم اور منسوخ ہونے کو پہچاننے کا ایک ہے طریقہ, ورنہ کوئی سنت نہیں جاری نہیں کر سکتا. کرتے ہیں تو لوگوں نے ان پر اعتراض کیا, رد کیا. بات بیٹا سمجھ آئی؟ جی مولانا ہاں بالکل ٹھیک, بالکل وہ دین کی بنیادی بات. اور اس کے حوالے بھی میں کہتا ہوں لوگوں کو مجھ سے لے لو ورنہ یہ الجھا دیا مسئلہ. ہاں جی, امام شاطبی کی علیہ السلام دیکھنی چاہیے اور دوسری کی پتہ چلے, ورنہ سنت خلفائے راشدین تو مطلب یہی ہے کہ حضور دین نامکمل چھوڑ گئے, اب اپنی مرضی سے جو مرضی خلیفے کرتے رہیں. ہاں جی, ہاں جی, یہ نہیں بات.